حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یہ یکم محرم الحرام ہے۔ آپ پہلی ہی محرم کو آپ کا وصال ہوا، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا یوم شہادت 21 رمضان ہے۔ یہی معروف بات ہے اور اسی پر مسلمانوں کا عمل ہے۔ تاریخ میں اختلافات بکثرت ملتے ہیں اور بہت سارے مقامات پر ملتے ہیں، بالخصوص جو تاریخ ولادت ہوتی ہے، تاریخ وفات ہوتی ہے، اہل علم پر مخفی نہیں ہے کہ اس میں کئی اقوال یہ علماء کے ہوتے ہیں، لیکن اصل اعتبار ایک تو جمہور کے قول کا ہوتا ہے، دوسرا مشہور قول کا ہوتا ہے، اور تیسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا عمل کس پر ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کا اعتبار کرتے ہوئے وہ دن منایا جاتا ہے، اس دن کو ان کے لیے خاص اصالِ ثواب کیا جاتا ہے، اس دن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم شہادت ہے وہ یکم محرم الحرام ہے۔ تاریخ کے اختلافات کو اگر ہم دیکھنے کے لیے جائیں گے تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے علماء نے 8 اقوال لکھے ہیں، لیکن جو مشہور قول ہے، جس پر جمہور ہیں اور جس پر عمل ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اسی کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اہل ایمان کا عمل بھی اس پر ہے اور جمہور کا قول بھی یہی ہے۔ باقی دیگر اقوال وہ اقوال کی حیثیت رکھتے ہیں، جو معمول بھی ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے وہ 12 تاریخ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا ان کے علاوہ دیگر مقدس ہستیاں ہوں، ان کے تاریخ وفات کے اندر اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان معروف کون سی تاریخ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو معروف تاریخ ہے وہ یکم محرم الحرام ہے۔ اسی میں معمول ہے اہل ایمان کا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن یہ مناتے ہیں۔ ویسے تو اس پر بہت سارے حوالے موجود ہیں، میں چند ایک حوالے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مشہور و معروف محدث ہیں امام ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد ابن مندہ الاصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متوفی سن 470 ہجری۔ یہ امام عمر بن علی الفلاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی الحجہ کی جب چند راتیں باقی تھیں، یعنی 3 راتیں باقی تھیں، تو اس وقت آپ کو زخمی کیا گیا۔ فمکث 3 لیال، پھر آپ 3 رات تک حیات رہے۔ ثم مات یوم السبت بغرۃ المحرم سنۃ 24، یعنی اس کے بعد آپ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو ہفتے کے دن سن 24 ہجری میں وفات پا گئے، آپ شہید ہو گئے۔ امام واقدی کے حوالے سے لکھتے ہیں امام عبد الرحمن ابن مندہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المستخرج من کتب الناس للتذکرہ والمستطرف من احوال الرجال للمعرفہ، جلد 2 صفحہ نمبر 488 پر یہی پہلا والا حوالہ اس کا ہے، اور یہ اسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ واقدی کہتے ہیں فی 3 لیال بقین من ذی الحجہ، کہ ذی الحجہ کی ابھی 3 راتیں باقی تھیں کہ اس میں آپ کو زخمی کیا گیا۔ وتوفی لہلال المحرم سنۃ 24، اور آپ محرم کا جب چاند نظر آیا سن 24 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، یعنی محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کا وصال ہوا۔ یہ امام ابن مندہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام عمر بن علی الفلاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 249 ہجری ہے اور وہ امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کے حوالے سے اور واقدی کے حوالے سے ذکر کیا کہ جو بالخصوص، ویسے تو ہمارے نزدیک وہ ویسی ثقہ ہیں، لیکن بالخصوص سیر و مغازی کے اندر وہ ثقہ امام ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات ذکر کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب پر جو کام ہوئے، ان میں سے ایک کام بخاری شریف کے رجال پر کام ہوا ہے۔ صحابہ اور دیگر جو راوی ہیں ان کے حالات پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں ایک معروف نام امام احمد بن محمد بن الحسین ابو نصر الکلاباوی، متوفی سن 398 ہجری ہے۔ یہ خلیفہ بن خیاط کے حوالے سے، وہ بھی امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، اور واقدی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زخمی کیا گیا، یہ اس وقت زخمی کیا گیا جب ابھی ذی الحجہ کی 3 راتیں باقی تھیں۔ اور عمر بن علی الفلاس کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ مات یوم السبت غرۃ المحرم سنۃ 24، کہ ان کا جو وصال ہوا وہ ہفتے کے دن محرم کی پہلی تاریخ کو سن 24 ہجری کے اندر ہوا،
یہ بات آپ نے اپنی کتاب الہدایہ والارشاد فی معرفت اہل الثقۃ والسداد میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 507۔ اسی طرح بخاری شریف پر ایک اور شاندار کام کرنے والے حافظ مغرب اور درجہ مجتہد تک پہنچنے والے امام ابو الولید سلیمان بن خلف الباجی الاندلسی متوفی سن 474 ہجری، یہ اپنی کتاب التعدیل والتجریح لمن اخرج له البخاری فی الجامع الصحیح کہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 935 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی اس وقت کیا گیا جب کہ ذی الحجہ کی ابھی 3 راتیں باقی تھیں، اور آپ کا جو وصال ہوا ومات بعد ذلك بثلاث یوم، 3 دن کے بعد آپ کا وصال ہوا، یوم السبت غرۃ المحرم سنۃ 24، اور اس وقت آپ کی جو دن تھا وہ محرم کی پہلی تاریخ تھی اور ہفتے کا دن تھا، اور سن 24 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ اس طرح بہت ساری کتابوں کے اندر ائمہ نے اس قول کو ذکر کر کے برقرار رکھا ہے، اور اقوال بھی ذکر کیے ہیں لیکن ساتھ میں یہ قول بھی ذکر کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ائمہ نے اس قول کا ذکر نہ کیا ہو، بلکہ اس پر تو ایک طرح سے اتفاق بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو جو دفن کیا گیا وہ ہفتے کے دن ہی دفن کیا گیا، ہفتے کے دن آپ کی تدفین ہوئی، اور یہ سنت میں سے ہے کہ تدفین جلدی کی جائے گی، فوراً کی جائے گی، بلا ضرورت شرعی اس میں تاخیر نہیں کی جائے گی۔ تو اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ کا وصال بھی یہ پہلی محرم ہی کو ہوا تھا، اس لیے آپ کو محرم کی پہلی تاریخ کو ہی دفنایا گیا تاکہ جلد سے جلد تدفین یہ ہو سکے، سنت پر عمل ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو یوم شہادت ہے وہ 21 رمضان المبارک ہمارے درمیان معروف ہے، لیکن ائمہ نے بہرحال اس میں بھی اختلاف ذکر کیا ہے اور اس پر کلام کیا ہے، اور آپ کی تاریخ وفات جو ہے اس میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ میں چند اقوال، ویسے تو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر، امام ابو نعیم نے معرفت الصحابہ میں، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، اور دیگر ائمہ نے، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں مختلف اقوال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے تاریخ وفات کے حوالے سے، تاریخ شہادت کے حوالے سے لکھے ہیں۔ ان میں سے چند میں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ خود سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جن پر ہمارے ماں باپ فدا، ہماری آل اولاد فدا، ان کے تاریخ شہادت میں بھی اختلاف علماء ہے، لیکن ہمارے درمیان جو معروف ہے وہ 21 رمضان المبارک ہے۔ سب ابن الجوزی نے اپنی کتاب میرات الزمان فی تواریخ الاعیان کے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 465 پر مختلف اقوال ذکر کیے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں وختلفوا فی وقت وفاتہ، کہ علماء کا آپ کے وقت وفات یعنی وقت شہادت کے بارے میں اختلاف ہوا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ اور ہفتے کی جو رات تھی اس میں حیات رہے، اور آپ کا جو وصال ہوا یہ رمضان المبارک کی ابھی 11 راتیں باقی تھیں، یعنی 19 رمضان المبارک تھا اس وقت آپ کا وصال ہوا۔ یہ امام ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے ذکر کیا، اور ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے یہ لکھا کہ ابن ملجم نے جو بدبخت تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے حملہ کیا تھا اور یہی قاتل تھا، اس نے جمعہ کے دن جب 17 رمضان المبارک تھی اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ پر 21 رمضان کو اس نے حملہ کیا۔ اور ابو الیقظان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو حملہ ہوا وہ 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور آپ کا وصال 19 رمضان المبارک کو ہوا۔ ہیثم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ پر جو حملہ ہوا وہ 27 رمضان المبارک کو ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ 25 رمضان المبارک کو ہوا، اور آپ نے جو پردہ فرمایا، دنیا سے وصال فرمایا، وہ 27 رمضان المبارک کو کیا، وصال ہوا آپ کا، جبکہ لیلۃ القدر تھی۔ اسی طرح امام حسن بصری کے حوالے سے یہی لکھا، اور امام طبری کے حوالے سے تو یہاں تک لکھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مہینہ بھی ربیع الاخر لکھتے ہیں، لیکن فرمایا ولیس ھذا القول بشیء، یہ قول کوئی حیثیت نہیں رکھتا،
جبکہ واقدی اور ابو معشر کے حوالے سے مشہور قول یہ لکھا کہ جمعہ کے دن آپ پر حملہ ہوا، جبکہ 17 رمضان المبارک گزر چکے تھے، 17 رمضان المبارک کو آپ پر حملہ ہوا۔ جبکہ طبری کے حوالے سے یہ لکھا کہ علی بن محمد کہتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر 19 رمضان المبارک کو حملہ ہوا اور اس دن آپ شہید ہوئے، 19 رمضان المبارک کا بھی ایک قول ہے۔ یہ مختلف اقوال ذکر کیے گئے، لیکن جو صحیح مشہور معروف قول ہے وہ 21 رمضان المبارک کا ہے، اور یہی مسلمانوں کے درمیان معروف ہے، اور اسی دن اہل ایمان حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے دن کو مناتے ہیں، عرس کرتے ہیں، آپ کے لیے نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اپنی قبر و آخرت کا سامان کرتے ہیں۔ تو اس سے کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی، کوئی اس کے اندر ٹینشن لینے والی بات نہیں ہوتی کہ مختلف اقوال اگر تاریخ کے اندر آ جائیں تو آتے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، احادیث مشہورہ موجود ہیں، لیکن کون سی تاریخ تھی اس میں علماء کا اختلاف ہے، مختلف اقوال ذکر کیے، لیکن امام نبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس کو ترجیح دی وہ 27 رجب المرجب کو ذکر کیا، اور فرمایا کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس پر معراج النبی منانا یہ اہل حرمین کا معمول ہے، معروف ہے ان کے درمیان، یعنی اس پر یہ عمل کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہی معمول ہے۔ تو اب جو مسلمانوں کے درمیان رائج ہے یہ کسی ایک قول کی ترجیح کا سبب بنتا ہے، اس کو فوقیت دی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں میں جو معروف ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ ایک محرم الحرام، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے 21 رمضان المبارک۔ تو اقوال کے مختلف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ مشہور کون سا قول ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کا عمل کس پر ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی عقیدت اور محبت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے، ہمیں بد عقیدگی سے اللہ پاک محفوظ رکھے، مسلک کے اعلیٰ حضرت پر ہمیں ہماری نسلوں کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔